اسلام 360 ایپ میں احادیث پر حکم لگانے کے حوالے سے اور احادیث کے تراجم کے حوالے سے بہت ساری تضاد بیانی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ ایک ہی حدیث کا ترجمہ کسی جگہ پہ کچھ کیا گیا اور کسی جگہ پہ کچھ کیا گیا، اور ایک ہی حدیث کو ایک جگہ پہ صحیح قرار دیا گیا اور دوسری جگہ پہ اس کو ضعیف قرار دیا گیا۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم میں 2351 نمبر حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عمومی حکم بیان فرمایا، اور وہ حکم یہ ہے کہ من سن فی الاسلام سنتن حسنتن فلہ اجرہا، جس نے اسلام میں کسی اچھے طریقے کو ایجاد کیا اس کو اس کا اجر ملے گا۔ ومن سن فی الاسلام سنتن سیئتن کان علیہ وزرہا، اور جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کو ایجاد کیا اس پر اس کا گناہ ہوگا۔ اب اس حدیث میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے سنہ۔ سنہ یا سنو یہ لغوی طور پہ معنی میں استعمال ہوتا ہے اوجدہ احدثہ ابتدا کے، یعنی کسی کام کا آغاز کرنا، کسی کام کی ابتدا کرنا، کسی کام کو ایجاد کرنا اور کسی کام کو پیدا کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب اس حدیث میں اسی معنی میں یہ لفظ مستعمل ہے کہ جس نے کسی کام کو اچھے طریقے کو ایجاد کیا اس کو اس کا اجر ملے گا۔ اب اسی حدیث کو آپ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں اسلام 360 ایپ میں 2 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا۔ ایک دفعہ جب ترجمہ کیا گیا تو ترجمہ یہ کیا کہ جس نے اسلام میں کسی اچھے طریقے کو رائج کیا، اور دوسری جگہ پہ ترجمہ کیا گیا من سنہ فی الاسلام سنتن سیئتن، کہ جس نے اسلام میں کسی برے طریقے کی ابتدا کی، رائج کیا اور ابتدا کی۔ حالانکہ سنہ کا معنی ابتدا کرنا ہی ہے، تو یہی لفظ پہلے استعمال ہوا، وہاں رائج کرنا کر دیا، اور جب دوسری سطر میں تیسری سطر میں یہ لفظ استعمال ہوا تو اس کا معنی کر دیا ابتدا کرنا۔ حالانکہ وہاں یہی ترجمہ ہونا چاہیے تھا، اور وہ ترجمہ اس لیے ہونا چاہیے تھا کہ یہ حدیث مخصص ہے، بدعت کے حوالے سے یہ حدیث تخصیص کرتی ہے کہ جو کام اسلام میں اچھا ایجاد کیا جائے تو کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا ہے، اس کا اجر ملتا ہے۔ لیکن چونکہ غیر مقلدین اور وہابیہ کے موقف کی یہ خلاف تھی، یہ ترجمہ اس کے خلاف تھا، تو ترجمہ چینج کر کے اس کو کیا سے کیا بنا دیا۔ اب آپ اسی اسلام 360 ایپ کو کھولیں، صحیح بخاری کی 3335 نمبر حدیث نکالیں، اس میں بھی سنہ کا یہی لفظ استعمال ہوا۔ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے حوالے سے جس نے قتل کا آغاز کیا اور قتل کی ابتدا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو بھی قتل ہوگا تو ہر قتل کا گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کے نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا۔ اول من سن القتل۔ اب اس کا ترجمہ اسلام 360 ایپ میں 3335 نمبر صحیح بخاری کے حدیث کا کیا گیا کہ جس نے قتل کی بنا قائم کی، وہی ترجمہ، یعنی قتل کا آغاز کیا، قتل کو ایجاد کیا، تو یہی صحیح ترجمہ ہے۔ لیکن چونکہ اسلام 360 ایپ والے نے اپنا جو ہے نا وہ عقیدہ بھی چونکہ پھیلانا ہے اور عقیدہ بھی دینا ہے، اس لیے وہاں ترجمہ بدل دیا۔ اسی طرح اب سنن نسائی کی حدیث نمبر 890 نکالیں، اس میں نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں کس انداز سے اپنے ہاتھوں کو باندھا۔ اسلام 360 ایپ سنن نسائی اس کا اولڈ ورژن پہلے والے ورژن میں اسی حدیث کا جو ترجمہ کیا گیا کہ سیدنا والی بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی کی پشت، کلائی اور بازو پر رکھا۔ یہ اولڈ ورژن میں ترجمہ کیا گیا ہے، اس میں 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں، کف، رسخ اور ساعد۔ کف کہتے ہیں ہتھیلی کو، اور رسخ کہتے ہیں یہ جوڑ پونچا جس کو گٹا کہتے ہیں، اور ساعد کہتے ہیں کلائی کو۔ اب حدیث میں 3 لفظ استعمال ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر اور گٹے یعنی یہ پونچے پر اور کلائی پر رکھا۔ لیکن ترجمہ اس کا کیا کہ پہلے ورژن میں ترجمہ یہ کیا ہے کہ اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی کی پشت، کلائی اور بازو پر رکھا۔ کلائی اور بازو، حالانکہ بازو جو ہے وہ عربی میں
اس کو کہتے ہیں عددن، جو کہ صحیح بخاری میں یہی لفظ استعمال ہوا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نماز میں بائیں ہاتھ کھڑا تھا تو حضور نے اپنے ہاتھ مبارک سے پیچھے سے ہاتھ کر کے حضور نے فآخذ بیدی او بعددی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے بازو کو پکڑا اور بازو کو پکڑ کے اپنے دائیں ہاتھ کر لیا۔ تو عدد کا لفظ جو ہے وہ بازو کو معنی میں استعمال ہوا ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 728 میں۔ تو اب ترجمہ جو ہے وہ کیا سے کیا بنا دیا، حالانکہ ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت پر اور یہ جو رسخ یعنی جو گٹا ہے یہ پہنچا ہے اس پر اور کلائی پر، یعنی اس طرح رکھا کہ ہاتھ کا کچھ حصہ بائیں ہاتھ کی پشت پر، کچھ حصہ گٹے پر اور کچھ حصہ کلائی پر آ گیا، لیکن ترجمہ الٹ کر دیا۔ اب جو نیا ورژن آیا ہے، جو نیو ورژن ہے، اس میں اس کے جو سائد کا جو رسک کا لفظ ہے، رسک کا ترجمہ کیا گیا جوڑ، اور حقیقتاً رسک کا معنی ہے ہی جوڑ۔ رسک کا ترجمہ آپ فتح الباری سے اٹھائیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 285۔ حافظ ابن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے رسک کا ترجمہ کیا ہے هو المفصل بین الساعد والکف، کہتے ہیں یہ جوڑ ہے جو کلائی اور ہتھیلی کے درمیان ہوتا ہے، اس جوڑ کو رسک کہتے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1198 نمبر حدیث سے اوپر تعلیقاً حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کے آئے ہیں جس میں رسک کا رے صاد اور غین یہ لفظ موجود ہے، رے را صاد غین کے ساتھ بھی اور را سین غین دونوں کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوا۔ اس میں موجود ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں گٹے پر رکھا، یعنی اس پونچے پر، اس جوڑ پر رکھا، تو وہاں رسک کا معنی کیا ہے، جوڑ اور گٹا اس میں موجود ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ جو ہے وہ نماز میں اس طرح رکھتے تھے۔ اور اسی طرح سنن ابی داؤد اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اسلام 360 ایپ کو دیکھیں، اس میں 757 نمبر حدیث میں بھی موجود ہے کہ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں گٹے پر یعنی اس پونچے پر، اس جوڑ پر رکھا۔ تو یہاں جو ہے نا یہ کس قدر سمجھے تضاد بیانی کا مظاہرہ کیا۔ اور ایسے ہی اس حدیث پر محمد علی مرزا نے ایک ہاتھ کی صفائی دکھائی ہے۔ یہ محمد علی مرزا کا ریسرچ پیپر نمبر 8 ہے، مکمل نماز محمدی۔ مکمل نماز محمدی اس کا ریسرچ پیپر ہے اور اس کے پیج نمبر 2 پر اسی سے سنن نسائی کی 890 نمبر حدیث کا ترجمہ کیا اور لکھا کہ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نماز میں اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں ہتھیلی کلائی اور ساعد پر رکھا کرتے تھے، کلائی اور ساعد پر، حالانکہ ساعد کا ترجمہ ہی کلائی ہے، لفظ درمیان میں تھا رسخ، کیا تھا، رسخ۔ اب رسخ کا ترجمہ جو وہ چھوڑ گیا، رسخ کا ترجمہ کلائی کر کے اور کلائی کا ترجمہ آگے، کلائی کا لفظ ساعد کا ایسے ہی لکھ دیا، اس کا ترجمہ نہیں کیا، یہ پوری ہاتھ کی صفائی دکھائی۔ حالانکہ وہ لفظ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر اور رسک یعنی گٹے پر اور کلائی پر رکھا۔ اور مرزا نے یہاں ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہوئے، چونکہ اس نے یہ ثابت کرنا تھا کہ ہاتھ ایسے باندھے جائیں، کیونکہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ، ان 6 کی 6 کتابوں میں متصل سند کے ساتھ مرفوعاً ایک ہی طریقہ موجود ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا اور ناف کے نیچے باندھنا۔ سنن ابی داؤد میں جو حدیث موجود ہے وہ صرف ایک ہی حدیث ہے۔ اب چونکہ مرزا کے پاس جو ہے وہ سنن ابی داؤد کی جو حدیث ہے وہ حدیث 756 نمبر ہے، چونکہ یہ جو نا وہ ان کے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ اب انہوں نے اس کو جو نا وہ ہاتھ کو سینے پہ ثابت کرنے کے لیے اور ہاتھ کو اس طریقے سے باندھنے کے ثابت کرنے کے لیے جو نا وہ کیا سے کیا حدیث میں جو نا وہ تضاد بیانی کا مظاہرہ کیا۔ تو اس انداز سے اسلام 360 ایپ میں یہ مظاہرہ کیا گیا۔ پھر احادیث کے حوالے سے جو حکم لگانے کے اعتبار سے تضاد بیانی کا مظاہرہ کیا گیا، وہ بنیادی طور پر آپ یہ سمجھیں کہ جب کوئی حدیث آتی ہے تو ہم نے پہلے دیکھنا ہوتا کہ یہ حدیث جو ہے وہ ایک ہی طریق سے مروی ہے یا متعدد طرق سے مروی ہے۔
اگر حدیث ایک ہی طریق سے مروی ہو تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ سند صحیح کے ساتھ ہے، سند حسن کے ساتھ ہے، یا یہ ضعیف سند کے ساتھ ہے، تو جو اس کی سند ہوگی اس اعتبار سے اس پر حکم لگے گا۔ اور اگر حدیث جو ہے وہ متعدد طرق سے ہو، بعض طرق اس کے صحیح ہوں، بعض طرق حسن ہوں اور بعض ضعیف ہوں، تو مجموعی طور پر ہم اس پر جب حکم لگائیں گے تو کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ہاں اس کی خاص سند کے اعتبار سے جب بات ہوگی تو اس سند کو اگر دیکھیں گے، اگر سند ضعیف ہو تو کہیں گے کہ اسنادہ ضعیف، کہ اس کی یہ سند ضعیف ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس حدیث کے تو متعدد طرق موجود ہیں، اور اپنے مجموعی طرق کو اس کے سامنے رکھ کر ہم اس حدیث پر حکم صحت کا لگائیں گے، نہ کہ ضعیف ہونے کا۔ لیکن اسلام 360 ایپ میں یہ سمجھے تضاد بیانی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اب ایک سادہ بندہ جب ایک حدیث کو جامع ترمذی سے پڑھے گا تو اس میں صحیح لکھا گیا ہے، سنن ابی داؤد میں پڑھے گا تو اس میں اسی حدیث کو ریفرنس چیک کر کے اسٹیٹس جب دیکھیں گے تو اس کو ضعیف لکھا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ حدیث اٹھائیں سنن نسائی کی 1086 نمبر، اس کا اولڈ ورژن اٹھا لیں سنن نسائی کا، اسی 1086 نمبر حدیث کو اسلام 360 ایپ میں پہلے اولڈ ورژن میں صحیح لکھا تھا، اب اپ ڈیٹ کر کے نیو ورژن جب آیا ہے تو اس میں اسی حدیث کو اسلام 360 ایپ میں سنن نسائی کی 1086 نمبر حدیث کو ضعیف لکھ دیا گیا۔ اور اسی اسلام 360 ایپ میں موجود مسند احمد ابن حنبل کی یہی حدیث 1536 نمبر، اس کا ریفرنس کو لیں، سٹیٹس چیک کریں، اس کو صحیح لکھا گیا۔ ایک حدیث ہے، ایک جگہ پہ صحیح دوسری جگہ پہ ضعیف لکھ دیا گیا۔ اور اس کے علاوہ مثال نمبر 2، مشکات میں 4902 نمبر حدیث ہے، آپ مشکات کھولیں 4902 نمبر حدیث، اس کا ریفرنس کھولیں، سٹیٹس چیک کریں، اس حدیث کو ضعیف لکھا گیا ہے۔ من تعزّ بعزائل الجاہلیت فاعدوہ ولا تکنوا۔ اور اسی حدیث کو جب آپ دیکھتے ہیں مسند احمد ابن حنبل 9737 نمبر حدیث، اسلام 360 ایپ کھولیں، اسی حدیث کا ریفرنس اور سٹیٹس چیک کریں، سٹیٹس میں اس حدیث کو صحیح لکھا گیا، مشکات میں ضعیف، مسند احمد ابن حنبل میں صحیح۔ اور یہی حدیث اسی اسلام 360 ایپ میں موجود کتاب السلسلۃ احادیث صحیحہ، اس میں 409 نمبر حدیث نکالیں، وہ حدیث بھی صحیح ہے، ایک جگہ پہ ضعیف اور دوسری جگہ پہ صحیح۔ تیسری مثال مشکات میں حدیث ہے 5954 نمبر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھیجے ہوئے لشکر کو جب آپ نے ندا دی اور ساریہ کو بلایا، تو اب یہ جو حدیث مشکات میں آئی ہے اس کا آپ ریفرنس چیک کریں، سٹیٹس کھولیں، تو یہ جو ساریہ والی حدیث ہے مشکات میں اس کو ضعیف قرار دیا گیا۔ اور یہی حدیث السلسلۃ احادیث صحیحہ میں ناصر الدین البانی کی جو کتاب ہے جو اسلام 360 ایپ میں موجود ہے، اس کی حدیث نمبر 3703 نکال لیں، اس کا ریفرنس کھولیں، سٹیٹس چیک کریں، اس حدیث کو اس میں صحیح شمار کیا گیا، مشکات میں ضعیف اور السلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں صحیح۔ اب ایک عام بندہ جب اس حدیث کو پڑھے گا کہ ایک کتاب میں صحیح کہا جا رہا اور دوسری میں ضعیف، اور ایک کتاب میں صحیح اور دوسری میں ضعیف کہا جا رہا، وہ کیا کرے گا؟ وہ ڈبل مائنڈڈ ہو جائے گا۔ تو یہ اس قدر اس انداز سے اس میں تضاد بیانی کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترک رفع یدین والی حدیث جب آپ دیکھتے ہیں جامع ترمذی سے، جامع ترمذی میں 257 نمبر حدیث ہے 257، نکالیں آپ، اس کا ریفرنس کھولیں، سٹیٹس چیک کریں، تو اس حدیث کو جامع ترمذی میں ریفرنس میں سٹیٹس میں اس کو صحیح قرار دیا گیا۔ اور یہی حدیث جب آپ دیکھتے ہیں سنن ابی داؤد میں 748 نمبر حدیث، تو 748 نمبر حدیث کا ریفرنس کھولیں، سٹیٹس چیک کریں، اس حدیث کو اس میں ضعیف لکھا گیا۔ اور یہی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اسلام 360 ایپ کے پہلے والے ورژن میں 1027 نمبر حدیث کھولیں، اس کا ریفرنس چیک کریں، سٹیٹس کھولیں، تو اس میں
صحیح لکھا ہوا ہے. اور اب جو نیا ورژن ہے اسلام 360 ایپ کا, اس میں یہی حدیث 1027 نمبر نکالیں, ریفرنس چیک کریں, اس کا سٹیٹس کھولیں تو اس میں اس کو ضعیف لکھا گیا ہے. اس انداز سے تضاد بیانی کا مظاہرہ ہے. ایک حدیث ایک کتاب میں صحیح اور دوسری کتاب میں ضعیف, اور ایک کتاب میں جو اس کو ضعیف اور دوسری میں اس کو صحیح قرار دے دیا گیا. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور مثال ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. یہ حدیث صحیح ہے. اب یہ حدیث سنن ابن ماجہ, سنن ابی داؤد اور سنن نسائی میں موجود ہے. آپ سنن ابن ماجہ سے نکالیں اسلام 360 ایپ میں سے 1085 نمبر حدیث, اس کا ریفرنس کھولیں, سٹیٹس چیک کریں, ضعیف لکھا گیا. اور سنن ابی داؤد میں 1047 نمبر حدیث, یہی حدیث جو ہے کہ انبیاء جو ہے نا وہ ان زمین پر حرام کر دیا گیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. اب یہ حدیث نکال لیں 1047 سنن ابی داؤد سے, ریفرنس کھولیں, سٹیٹس چیک کریں, اس حدیث کو ضعیف لکھا گیا. اور اسلام 360 ایپ کا اولڈ ورژن پہلے والا, اس میں سنن نسائی میں 1375 نمبر حدیث, یہی حدیث, اس کا ریفرنس کھول کے سٹیٹس چیک کریں, وہاں صحیح لکھا تھا. اب نئے والا جو ورژن ہے اس میں اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا گیا. تو اس انداز سے تضاد بیانی کا مظاہرہ اسلام 360 ایپ میں کیا گیا ہے.